السلام علیکم، میں عیسیٰ نقوی ہوں. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ABN کی انتخابات 2024 کے حوالے سے خصوصی ٹرانسمیشن جاری ہے. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فاروق عادل صاحب، سینئر تجزیہ نگار ہیں، کالم نویس ہیں. علینا شگری صاحبہ موجود ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں جناب خالد جمیل صاحب، ABN نیوز اسلام آباد کے بیورو چیف ہیں. آج کی ٹرانسمیشن میں خاص طور پر یہ جو اگلے تقریباً 1 گھنٹے کا وقت ہے، اس میں ہمارا فوکس جو ہے وہ سندھ کی سیاست، اربن سندھ اور جو دیہی سندھ ہے، رورل سندھ، دونوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. کراچی، حیدرآباد، وہاں پر کیا صورتحال ہوگی، کس قسم کے انتخابی مارکے ہوں گے. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے خواجہ اظہار الحسن صاحب نے، رہنما ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے. خواجہ صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. انتخابات چل رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ایک بڑا ٹائٹ شیڈیول ہے، کیمپین کا سلسلہ جاری ہے. کراچی جو ہے اس میں ایک لا اینڈ آرڈر کا بھی بڑا مسئلہ ہے، اور لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے جو 8 فروری کا انتخابات ہے، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں خدشات موجود ہیں. خاص طور پر MQM اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو گزشتہ چند روز میں ہم نے دیکھا تناؤ اور کچھ اکا دکا واقعات جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے. یہ بتائیے گا کہ ایک تو اس حوالے سے 8 فروری کو آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ پرامن طریقے سے ہو جائے گا یا مزید کچھ اقدامات کرنے کی نگران حکومت کو ضرورت ہے؟ دوسرا، میئر کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ مرتضیٰ وہاب جو ہیں وہ میئر ہیں، اور کراچی میں جو بارش ہوئی اس کو لے کر جو تنقید MQM کر رہی ہے، اور جو خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں انہوں نے غالباً یہ کہا کہ یہ جو میئر والا ہے، یہ اس میئر کو ہی ہم ختم کر دیں گے. اس کا کیا ایگزیکٹلی مطلب ہے؟ کوئی سسٹم نیا آ جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ بہت شکریہ. دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ بڑی تشویشناک بات ہے کہ الیکشن کمیشن کے اس وقت تمام ادارے تابع ہیں. وہ چاہے تو رینجرز کو بھی طلب کر سکتے ہیں، فوج کو بھی طلب کر سکتے ہیں، اور ایسا الیکشن والے دن حساس پولنگ اسٹیشن پہ فوج کو طلب کیا جا چکا ہے. جو کراچی میں یہ جو گزشتہ 1 مہینے میں واقعات ہوئے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ کراچی آپریشن کے بعد 22 اگست کے بعد جو انکم آپ کے سامنے آئی ہے، وہ عدم تشدد، عدم تصادم کی پالیسی پہ گامزن ہے، جس کی ہمیں سزا یہ ملی کہ ہمارے 7 ساتھی اس الیکشن کیمپین میں شہید ہو گئے. 3 ہمارے جو ہے نا وہ پشتو اسپیکنگ بھائی تھے، مچھر کالونی میں، وہ شہید ہوئے. سوراخ گوڈ میں ایک پشتو ساتھی تھا، ناز آباد میں فراز، اور اسی طریقے سے فائرنگ میں 11 سال عبد الرحمان بھی شہید ہوئے. اب یہ بتائیں کہ یہ فائرنگ اگر کہیں اسلحہ ہے تو یہ یک طرفہ ہے. خدا نہ خواستہ اگر یہ ماضی کی صورتحال ہوتی تو یہ تو ملٹیپلائی ہوتا جو اس وقت صورتحال ہے. لیکن MQM برداشت کر رہی ہے، جبر کر رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کو خاص طور پہ، نگراں حکومت کو خاص طور پہ بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جو کہ انہوں نے نہیں کیا، اور کھلے عام دہشت گردوں کو لائسنس ٹو کل دیا، جس کے اوپر ہم نے بار بار تنقید بھی کی، متعلقہ اداروں سے بھی اپیل کی، اور ہم رینجرز اور افواج پاکستان سے بھی اپیل کر چکے ہیں. الیکشن والے دن یقیناً تلخی ضرور ہوگی، لیکن مجھے امید ہے کہ اس تمام سچویشن کو ہمارے ادارے بھی بھانپ رہے ہیں، اور وہاں پر سختی کی جائے گی، اصلی کی نمائش پر پابندی ہوگی، اور سختی سے نپٹا جائے گا. جہاں تک آپ نے فرمایا کہ یہ جو لوکل گورنمنٹ ہے، دیکھیں 2013 میں میں اپوزیشن لیڈر تھا، اس لوکل گورنمنٹ کے نظام کی ہم نے مخالفت کی، لیکن 2015 میں وسیم اختر صاحب نے اوتھ کیا اور پورے ہمارے کراچی سے چیئرمین آئے، اور 4 سال ہم یہ باور کراتے رہے کہ بھائی اس نظام کے اندر آپ فرشتے بھی اتارو گے تو وہ کام نہیں کر سکتے، جس کا ہمیں سپریم کورٹ سے ججمنٹ ملی جو کہ ہماری موقف کو تقویت دیتی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ کہ سپریم کورٹ کے اس ججمنٹ کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا، اور 4 صوبوں میں سے کسی نے بھی اس پہ عمل پیرا نہیں ہوا. اب یہ جو نظام ہے، جیسے مرتضیٰ وہاب ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ میٹروپولیٹن کراچی تو ختم ہو چکا. اب کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن نہیں ہے جس طرح لاہور ہے، کوئٹہ ہے، پشاور ہے. کراچی تو اب 21 چھوٹے چھوٹے راجدھانیوں میں بڑھ چکا ہے، جس میں کوئی کسی کو جواب دہ نہیں ہے. اور میئر صاحب تو صرف 300 روڈوں کے میئر ہیں، ان کے اندر تو نہ ان کے ڈسٹرکٹ آتے ہیں، نہ ان کے اندر ان کے میئر آتے ہیں، نہ جماعت اسلامی کے ناظم آتے ہیں، نہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین آتے ہیں. تو یہ تو مرتضیٰ وہاب ہوں یا کوئی بھی ہوں، آپ 100 کی 100 سیٹیں MQM کو جلا دیں تو بھی یہ نظام اتنا بیکار ترین امپورٹنٹ سسٹم ہے کہ اس میں ڈیلیوری ہو ہی نہیں سکتی. خواجہ صاحب ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، خالد جمیل بول رہا ہوں.
یہ سارے سسٹم سے متعلق ہی ہے اور الیکشن مینڈیٹ ہوتا ہے کہ عوام ووٹ کرتے ہیں. میں آپ حلقے دیکھ رہا تھا, کراچی 7 ڈسٹرکٹ بن چکے ہیں, لاسٹ ٹائم غالباً 5 ڈسٹرکٹ تھے 2013 میں. اب یہاں پہ اگر کراچی ایسٹ اور سینٹرل کو دیکھا جائے, کراچی ایسٹ میں 16 لاکھ ووٹر ہیں اور سینٹرل میں 21 لاکھ, 5 لاکھ کا فرق ہے, لیکن دونوں کے نشستیں 4 حلقے ہیں ان کے. اب ملیر اور کیماڑی کو اگر دیکھیں, ملیر ڈسٹرکٹ میں 8 لاکھ ووٹر ہیں اور 3 حلقے ہیں, اور کیماڑی میں 9.25 لاکھ ووٹر ہیں اور 2 حلقے ہیں. تو یہ جو ڈسپیرٹی نظر آ رہی ہے, بڑی ایک ایوریج نہیں نظر آ رہا کہ اچھا 3 لاکھ یا 4 لاکھ پہ, بلکہ یہ لگتا ہے کہ کٹ اینڈ پیسٹ, جہاں جہاں آپ نے دیکھا ووٹر کو کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے, جو پری پول ریگنگ ہم کہتے ہیں حلقہ بندیوں میں. تو یہ کیا یہ آپ کے فیور میں گئے ہیں یا آپ کے اگینسٹ گئے ہیں, یا یہ کیا ہوا ہے؟ یہ لیگلی اس بڑی آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا. لیگلی اس کو کہتے ہیں ون مین ون ووٹ. یعنی اگر میری یو سی 25,000 کی ہے اور کہیں اور پہ یو سی 1 لاکھ کی ہے, تو 1 لاکھ والے کے ساتھ تو زیادتی ہے. سیم یہی حلقوں کا صورتحال ہے کہ قومی اسمبلی کا ایک حلقہ جو میرا حلقہ ہے اس میں 4.5 لاکھ ووٹر ہے. اب اسی طریقے سے کہیں پر 1.5 لاکھ ووٹر ہے فرجانی کا. تو یہ ڈسپیرٹی بالکل ہے. اس کے اوپر ہم نے, اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے ڈی لمیٹیشن کو چیلنج کیا تھا اور آخری دن میں سپریم کورٹ نے ہماری ڈی لمیٹیشن کی درخواستیں اس وجہ سے رد کر دی کہ الیکشن میں شاید تاخیر ہونے کا خدشہ تھا, جو آپ لوگ میڈیا پہ بھی بات کر رہے تھے. تو یہ بالکل ناجائز ہے, زیادتی ہے کہ حلقوں میں اتنی ڈسپیرٹی نہیں ہونی چاہیے. ون مین ون ووٹ کی پاور ہونی چاہیے. 4 لاکھ کا اگر حلقہ ہے کسی کا 4.25 کا ہو جائے, 4.5 کے 10% کا مارجن ہونا چاہیے. لیکن جو آپ فرما رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ زیادتی ہے اور یہ کراچی کے نقصان میں جاتی ہے, ہمارے نقصان میں نہیں جاتی. یہ کراچی کے نقصان میں جاتی ہے. اگر یہ حلقہ بندیاں ٹھیک ہوں گی تو جس طرح یہاں صوبائی اسمبلی کی 4 نشستیں بڑھی ہیں, قومی کی بڑھی ہیں, ہمارے حساب سے یہ 10 قومی اسمبلی کی نشستیں اور بڑھنی چاہیے. خواجہ صاحب, علینا شکری بات کر رہی ہوں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ گزشتہ روز ایم کیو ایم لندن کی جانب سے اور جو بانی ایم کیو ایم ہیں ان کی طرف سے آزاد امیدوار جو کہ پنجاب سے, سندھ سے, کراچی سے کانٹیسٹ کر رہے ہیں, ان کی حمایت کا اعلان آ گیا ہے. اب ان آزاد امیدواروں میں متعدد ایم کیو ایم پاکستان کے وہ خاموش یا ایم کیو ایم کے اوور آل خاموش کارکنان ہیں جو کہ کانٹیسٹ کر رہے ہیں, جنہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے, تمام مراحل کراس کیے, عبور کیے, اور ایم کیو ایم لندن کی ہدایت کے بعد یہ تمام جو ہے وہ پروسیس پورا کروایا گیا. یہ آپ کے ووٹ بینک کو کس حد تک آپ کے خیال میں امپیکٹ کرے گا؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے آپ سے کہ جو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ایس پی کے ساتھ ایم کیو ایم پاکستان کا مرجر ہو چکا ہے, وہ متحد ہو کے الیکشن لڑا جا رہا ہے, سو کتنی سیٹس جو ہیں اس حوالے سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کی؟ 2018 میں جو لوز کی تھی وہ واپس سے ون بیک کر سکے گی ایم کیو ایم پاکستان؟ دیکھیے 22 اگست کے بعد سے مسلسل بائیکاٹ کی کال آ رہی ہیں. ضمنی انتخابات میں بھی آئیں جس میں سعید غنی صاحب کے مقابلے میں کامران ٹیسوری صاحب کھڑے ہوئے, ہم 3 یا 4 ہزار ووٹ سے ہارے. پھر 2018 میں بھی بائیکاٹ تھا, آپ نے دیکھا اس میں 8 ساڑھے 8 لاکھ ووٹ لیے. تو اس بار بھی میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن میں حصہ لینا ہر پاکستان کے قانون پسند شہری کا حق ہے. ابھی تو حمایت آ گئی ہے نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن میں بائیکاٹ جب کامیاب نہیں ہوا تو یقیناً ہمارے ووٹر سپورٹر کو یہ بات ضرور پتا ہے کہ شہر کے مسائل شہر کے درمیان, ان کے درمیان رہنے سے ہی حل ہوں گے. اور اس طریقے سے اگر ہم ایم کیو ایم کو خاص طور پہ اگر سنگل آؤٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی تو یہ کراچی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی تھی. جو ہمارے شہری یہ بات سمجھتے ہیں اور اتنے عرصے میں ہم نے یہ بات, ہم بھی اس کو جانتے بوجھتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ عوام کا حق ہے. الیکشن کوئی انا کی جنگ یا شہر کو یا ملک کو نقصان پہنچانے کا پروسیس تھوڑی ہوتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں انشاءاللہ ہم کلین سویپ کریں گے اور کراچی میں ہمارے 22 میں سے انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ہم 16 سے زیادہ نشستیں حاصل کر لیں گے. 16 سے زیادہ. اچھا, جاتے جاتے خواجہ صاحب یہ بھی بتا دیجئے کہ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز جو استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر ترین, انہوں نے تو کہہ دیا کہ نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے, ہمارے لیڈر ہوں گے, مل کے حکومت بنائیں گے اور ملک کی معیشت کو چمکائیں گے. ایم کیو ایم کی بات کریں, آپ کا ایک اٹیمپٹ ہوا مسلم لیگ نون کے ساتھ پری الیکشن الائنس کا, وہ تھرو نہیں ہوا. 242 میں شہباز شریف نے کاغذات جمع کروائے لیکن واپس لینے پڑے. آپ کے مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں وہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. اب آپ نے آئینی اصلاحات کی حوالے سے کچھ وعدے کیے ہوئے ہیں
اور حکومت جو ہے اس میں بیٹھنا، اگر کراچی میں آپ نے پالیٹکس کرنی ہے وہ بھی آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. اب آپ کے سامنے دو چوائسز ہیں، ایک دعوے دار ہے پاکستان پیپلز پارٹی، ایک مسلم لیگ نواز. ابھی تو آپ برسر پیکار ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ، لیکن ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے جو حکومت پی ڈی ایم کی بنی تھی اس میں آپ لوگ اکٹھے ہو گئے تھے. آپ مجھے کلیئرلی بتائیں ان دونوں میں سے آپ کا کون آپ کی چوائس نہیں ہوگی؟ دیکھیں، میں بڑا فرینک بات کرنے کا عادی ہوں، شاید یہ میری سیاسی مفاہمت کے شاید تھوڑے برخلاف بھی ہوں. ہم بنیادی طور پہ اس موروثی سیاست کے خلاف ہیں، چاہے کوئی بھی پارٹی ہو. صحیح. لیکن کیونکہ ہمارے نصیب میں ظاہر عوام سے ووٹ لے کر آتے ہیں، چاہے عوام جس طرح بھی ووٹ دیتے ہیں، تو ہم ظاہر انہی جماعتوں سے بات کرتے ہیں جو ایوان میں اقتدار میں آتی ہیں. لیکن ترجیح ہماری پاکستان پیپلز پارٹی قطعی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ ایپل ٹو ایپل کمپیئر کر لیں کہ پنجاب کو اور سندھ کو آپ سامنے رکھ لیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کشمور سے کراچی جو صورتحال ہے اس میں سندھ کے لوگ خوش نہیں ہیں. اور گورننس کے اوپر اتنا بڑا نشان ہے بھائی، بات یہ کہ وہاں پر بھی کرپشن ہے، وہاں پر بھی بہت سارا نیپوٹزم ہے. ان کی بھی پالیسیز مجھے نہیں لگتا کہ وہ عوام دوست ہوں گی اتنی. لیکن اگر صرف انفراسٹرکچر، ڈیولپمنٹ، ہیلتھ اور ایجوکیشن کے مسائل دیکھیں، ایجوکیشن اسٹینڈرڈ دیکھیں، انرولمنٹ آف اسکول دیکھیں، تو کے پی کے پنجاب ہم سے بہت آگے ہے. تو یقیناً اگر پیپلز پارٹی کی حکومت بنتی ہے تو ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا وفاق کا ساتھ دینا یا نہ دینا. صحیح. بہت بہت شکریہ. خواجہ اظہار الحسن صاحب ہمارے ساتھ تھے. فاروق عادل صاحب آپ کی اجازت سے، کیونکہ ہمیں خرم شیر زمان صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف سے انہوں نے بھی جوائن کر لیا ہے، تو میں ذرا ان کو شامل کر لیتا ہوں. السلام علیکم خرم صاحب. جی وعلیکم السلام. خرم صاحب، 2013 میں پاکستان تحریک انصاف کراچی میں تقریباً نان ایگزسٹنٹ تھی. 2018 میں بڑے سرپرائزنگ ریزلٹس، بڑے بڑے برج الٹ گئے. پاکستان تحریک انصاف نے 14 نشستیں حاصل کر لی. ہم بات کریں سال 2024 کی، نہ بلے کا نشان ہے، نہ عمران خان منظر عام پر ہیں، وہ جیل میں ہیں. کس طریقے سے اس نے افیکٹ کیا ہے، ڈیمیج کیا ہے؟ کیا آپ کیمپین چلا پا رہے ہیں؟ آپ سے ٹوٹ کر جو پارٹی، جو چیپٹر بنا ہے استحکام پاکستان پارٹی، وہ آپ کے ساتھ بسر پیکار ہوں گے. کیا آپ کے لیے پی ٹی آئی کا منظرنامہ کیا ہے، سندھ کا عمومی طور پر اور کراچی کا بالخصوص؟ نہیں دیکھیں بالکل مشکلات تو ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم تو شروع میں بات کرتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار ہیں ان کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، لیکن بعد میں ہم نے کہا کہ چلیں کوئی فیلڈ ہی دے دی جائے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو ہمارے بینرز تھے الیکشن میں وہ بھی اتار دیے گئے، ہمارے جھنڈے بھی اتار دیے گئے، ہمارے پول سائنز بھی اتار دیے گئے، ہمیں ریلیز نکالنے کی اجازت نہیں دی گئی، ہمیں کارنر میٹنگز کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور نہ ہی ہمیں جلسے کرنے کی اجازت دی گئی. میں آپ کو بتاؤں کہ باغ جناح کی اپلیکیشن دی گئی تھی اس اتوار کو جو کل گزرا ہے، اور ایم کیو ایم نے بھی جلسہ کیا، جماعت اسلامی نے بھی جلسہ کیا، لیکن تحریک انصاف کو وہاں بھی جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. اس کے باوجود میں آپ کو بتاؤں کہ آج آپ پورے پاکستان میں آپ کو جتنے سروس کرانے ہیں، یا تو آپ کو میرے شہر کراچی میں سروے کرانے ہیں، وہ سروس آپ دیکھ لیجئے. پاکستان تحریک انصاف آج بھی جو ہے وہ نمبر 1 کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے، اگر دھاندلی نہیں ہوگی، اگر کسی قسم کی کوئی پلاننگ نہیں ہے، تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ لاسٹ ٹائم ہم نے 14 سیٹیں نکالی تھی، اس دفعہ میں سمجھ رہا ہوں کہ 2 سے 3 سیٹوں کی ایڈیشنز ہوں گی، اور میری پریڈکشن ہے کہ 17 سیٹیں ہم انشاءاللہ تعالی کراچی شہر کے اندر بہت آسانی سے نکال لیں گے اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں. خرم صاحب، جو حالات نظر آ رہے ہیں اور مزید آگے کچھ جو فور کاسٹ ہم کر رہے ہیں موڈ دیکھ کے بہت سے لوگوں کا، خالد جمیل بول رہا ہوں، آپ کو 8 فروری کو جو چیلنج ہوگا، ایک تو پولنگ ایجنٹ آپ کے ہیں یا نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2 کہ آپ کی سرویز کے اندر جتنی بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں، جب تک کہ وہ ووٹ بیلٹ باکس میں جا کے ڈلتا نہیں ہے اور پھر اس کے بعد کاؤنٹ ہو کے آپ کے ہاتھ میں رزلٹ نہیں آتا، اس وقت تک شاید وہ میٹر نہیں کرتا. کیونکہ ابھی یہ ساری چیزیں جو ہے کہ آپ کا اب تو ہر حلقے میں ہر جگہ پہ نشان بھی ڈیفرنٹ ہے. تو آپ نے ان چیلنجز کو کسی حد تک تو یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید آپ نے اپنے تمام ممبرز تک ریچ آؤٹ کر لیا ہے اپنے نشان کے حوالے سے، لیکن پولنگ ایجنٹ اور ووٹ کو محفوظ رکھنا، رزلٹ کو بچا لینا، یہ کس حد تک آپ جو منظر ہے وہ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، آپ نے جناب جو بات اس وقت فرمائی ہے بالکل ٹھیک کہی ہے، کیونکہ جو مین چیلنج ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو الیکشن کا دن ہوتا ہے اس کی پریپریشنز کیسی ہیں. مشکلات اس کے اندر بھی ہمارے لیے بہت زیادہ ہے، لیکن الحمدللہ ہمارا جو ٹوٹل نمبر تھا ہمارے پورے شہر کے اندر پولنگ ایجنٹس کا، ہم نے مکمل کر لیا ہے. اب سوال یہ ہے
کہ جس طریقے سے ہمیں روکا گیا الیکشن کیمپین چلانے کے لیے، تو کیا ہمارے پولنگ ایجنٹس کو بھی بیٹھنے نہیں دیا جائے گا؟ اگر یہ صورتحال ہوگی تو میرے خیال سے بہت ہی افسوسناک ہوگی. لیکن پھر بھی دیکھیں ایک نظام تو چل رہا ہے نا. ظاہر ہے کہ پولنگ سیشنز کے اندر جو ہے وہ ایم کیو ایم بھی بیٹھی ہوگی، پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہوگی، ٹی ایل پی کے نمائندے بھی ہوں گے، جماعت اسلامی کے بھی ہوں گے، تو ریزلٹس تو ان کے پاس بھی ہوں گے. تو جو لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ کس کس کی آنکھوں کے اوپر آپ پٹی باندھیں گے. چلے مان لیتے ہیں کہ تحریک انصاف والوں کو نکال دیں گے، لیکن باقی سیاسی جماعتیں تو ہوں گی. تو ہماری بہت ساری سیاسی جماعتیں جن کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، اور ہم آپس میں جو ریزلٹس ہوں گے اس کو ہم آپس میں میچ بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے. اچھا، اور ایک اور بڑی کوئکلی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا تجربہ جو میئر کے الیکشن میں گزرا ہے اس میں بھی آپ کی اور جماعت اسلامی کا نمبر جو ہے وہ پورا تھا، بلکہ بڑا کمفرٹیبلی آپ کا اپنا میئر بن سکتا تھا، لیکن میئر بنا نہیں. اور بہت سی جگہوں پہ آوازیں آ رہی تھی کہ جیسے ہمارا کراچی کا میئر بنا ویسے ہی وزیر اعظم بنے گا. تو یہ بتائیں، آپ تو کہہ رہے ہیں 17 سیٹیں لے لیں گے یا صوبائی اسمبلی میں بھی آپ آ جائیں گے، تو بعد میں کیا بنے گا پھر؟ دیکھیں بات کا تو کچھ پتا نہیں ہے، لیکن میں اتنا آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ جو جانے والے لوگ تھے جن کا ایمان کمزور تھا اور جو کہ شاید کمپرومائز تھے، وہ تو سارے چلے گئے ہیں. یہ جو قیادت ابھی آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی نظر آ رہی ہے، یہ ساری تھرڈ ٹیئر جو ہے سارے ینگسٹرز ہیں اس کے اندر، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 8 مہینے کی مشکلات کا وقت گزارا ہے. اور آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 8 مہینہ جو ہوتا ہے ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ قیادت جو سامنے آ رہی ہے یہ ایک بالکل فریش بلڈ آپ اس کو کہہ لیں، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے آپ ان کو کمانڈوز سمجھیں، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک بہت بڑا کردار اپنا ادا کریں گے آنے والی پاکستان کی سیاست کے اندر. جو سیاسی جماعتیں یہ خواب دیکھ رہی ہیں کہ وہ بک جائیں گے، بکیں گے یا خریداری کریں گے، تو دیکھیں آگے قانون بھی آپ کے پاس موجود ہے نا، آگے عدالتیں بھی آپ کے پاس موجود ہیں. کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کو اتنی آسانی سے جو ہے وہ ہارس ٹریڈنگ کرنے کی اجازت دے گا. اور عدالتوں کو بھی ان چیزوں کو دیکھنا ہے، چیف جسٹس کو بھی دیکھنا ہے، سپریم کورٹ نے دیکھنا ہے کہ جو سیاسی جماعتیں اس طرح کی ہارس ٹریڈنگ کریں گی. دیکھیں ایک بات آپ پلیز یاد رکھیں کہ میں آپ کو اپنی مثال دے دیتا ہوں کہ خرم شیر زمان نے جو نامینیشن پیپرز فائل کیے ہیں اس کے اندر نام جو لکھا ہوا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا لکھا ہوا ہے، آزاد امیدوار کا نام نہیں لکھا ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی جماعت ہے وہ بین نہیں ہوئی ہے، اس کا صرف بلے کا نشان جو ہے وہ لیا گیا ہے. تحریک انصاف بہت جلد اپنے الیکشنز کرائے گی، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو کہ ریگولیرٹیز ہائی لائٹ کی گئی ہیں چیف جسٹس صاحب کی طرف سے ان کو دور کرے گی اور اپنا بلے کا نشان بھی واپس حاصل کرے گی. سو آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں موجودہ ماحول کے اندر بھی تحریک انصاف کو، بلکہ انفیکٹ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپریشیٹ کریں کہ دیکھیں کہ اس حالات کے اندر بھی ہم نے جو ہے کس طریقے سے اپنے آپ کو سنبھالا ہے اور مقابلہ کر رہے ہیں. سیاسی جماعتوں کے اوپر مشکل وقت آتے ہیں. صحیح بہت بہت شکریہ. خرم شیر زمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب، پوسٹ الیکشن سینیریو کی بات ہو رہی ہے، اندازے لگائے جا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ جب اتنا کم وقت رہ جاتا ہے الیکشنز میں، کہ جب گھنٹوں کی بات ہوتی ہے کہ انتخابی نتائج جب سے غالباً 96 گھنٹے کے بعد 105-110 گھنٹے کے بعد آنا شروع ہو جائیں گے، ہر شخص کے ذہن میں ایک سوال جو ہے وہ ہلچل مچا رہا ہوتا ہے، حکومت کون بنائے گا، وزیر اعظم کون ہوگا. جب ہم نمبر گیم کی بات کرتے ہیں تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ اگر مسلم لیگ نواز 110 کم از کم جنرل نشستیں نہیں لیتی تو پھر اس کو پیپلز پارٹی کو ساتھ ملائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا. حکومت بنانے کے لیے بہت اس کو ڈیپینڈ کرنا پڑے گا. اب جو اسی وجہ سے یہ نمبر گیم بڑی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. سندھ کے حوالے سے تو پیپلز پارٹی کہتی ہے، زرداری صاحب کہتے ہیں کہ وہ مسئلے کوئی نہیں، دیہی سندھ تو سارا ہم اٹھا لیں گے. آپ بہت دور چلے گئے ہیں، اور میرے ایک بات آئی ہوئی ہے، وہ خرم شیر زمان تو چلے گئے ورنہ میرے گلے میں نا خراش شروع ہو جائے گی. مجھے بولنے دیں وہ جملہ. کہہ رہے تھے کہ آپ قانون ذہن میں رکھیں، یاد رکھیں. تو مجھے میر کا شعر یاد آ رہا تھا کہ میر بھی کیا سادہ ہوئے ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب. اس حال تک جہاں پہنچے وہ اسی قانون اور آئین کے دائرے میں ہی پہنچے ہیں. بہت لمبی لگائی. اچھا نہیں، پوسٹ الیکشن سینیریو کی بات میں نمبر گیم کی وجہ سے بات کر رہا ہوں کہ جو سندھ ہے وہاں پر کراچی میں پیپلز پارٹی کا جو نمبر ہے، کیونکہ میں نے زرداری صاحب کا انٹرویو سنا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اتنا بڑا بول نہیں بولوں گا کہ میں 35 سیٹیں نکالوں پنجاب سے، لیکن اچھا نمبر 10-15 کی وہاں پہ بات کریں. پیپلز پارٹی بھی اگر 60-70 نشستیں عبور کر جاتی ہے سندھ میں اچھا پرفارم کرنے کے بعد، تو ڈو یو تھنک کہ پوسٹ الیکشن سینیریو میں ہمیں سندھ سے وزیر اعظم مل سکتا ہے؟ اچھا ایسا ہے کہ آپ نے جتنے بھی ایشوز سندھ اور کراچی کے اٹھائے ہیں اس میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کیونکہ سیاسی لوگ بات کر رہے تھے تو وہ نقطہ نظر سے بات کر رہے تھے، گراؤنڈ ریئلٹی کچھ اور ہے. ہم اس پہ بات کریں گے. پہلے میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. دیکھیے جو جائزے ہیں
جو 110 کا آپ فگر کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے جو سب سے بڑے صحافی ہیں سیٹھی صاحب، انہوں نے یہ دیا ہے۔ میرا جو اندازہ ہے اور جو میں نے جائزہ لیا ہے سیٹ ٹو سیٹ، میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ کمفرٹیبل میجورٹی کی طرف جائے گی پاکستان مسلم لیگ نون۔ 166 نو 120 یا 121 22 نہیں، آپ جنرل نشستوں کی بات کر رہے ہیں یا ذرا رک تو جائیں یار، مخصوص ملا آپ بات یہ بھی کرنے جنرل کی بات کر بات رہے کو ذرا آگے جانے دیں، بلکہ یہ بھی ہے نا۔ آپ کو جن سیٹوں پہ لڑ کے آنا ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، صحیح ہے نا۔ یہ ووٹ کے ذریعے لڑ کے آنا ہے یا ویسے لڑ کے آنا ہے؟ یہ تو تمہیں پتا ہوگا، یہ تو آپ کو پتا ہوگا، 2018 کا آپ کو تجربہ زیادہ ہے۔ نہیں، مجھے تو 2000 میں تو 85-88 کا بھی تجربہ ہے میرے پاس، 90 کا۔ تو یہ 120 کے آس پاس اوپر نیچے یہ آ جائیں گے۔ اگر یہ اتنے آتے ہیں تو یہ آئیں گے آپ کو 170-71 کے پاس، یعنی ریزرو سیٹوں کے ساتھ آپ کو لے آئیں گے، اور یہ میجورٹی کی طرف چلے جائیں گے پاکستان مسلم لیگ نون۔ اور اگر اپنے الائز کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں، جن میں MQM شامل ہے، جن میں JUI شامل ہے، یہ ان کے جو دوست ہیں بلوچستان والے، باپ یا آپ کے آفتاب شیرپا اور استحکام پاکستان استحکام پاکستان، یہ سب مل ملا کے یہ 2/3 کی طرف چلے جائیں گے۔ اس بات کا یعنی آپ آج میں پریڈکشن دے رہا ہوں، آپ یاد کریں۔ بڑی مشکل پریڈکشن ہوتی ہے۔ ویسے آپ کو بریک کی طرف جانا ہے، لیکن بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ضرور مجھے سوال کرنے دیجیے گا، وہ جو اسٹرینجلی شہباز شریف صاحب دستبردار کیوں ہوئے کراچی سے، یہ بڑا انٹرسٹنگ وہ بھی معاملہ ذرا ہے۔ ان سے پوچھے گا۔ اور دوسرا یہ کہ ابھی تک نون لیگ نے سندھ میں کوئی جلسہ ہی نہیں کیا، میں حیرت انگیز طور پہ کیوں نہیں کیا، صرف اور صرف تمام فوکس اس کا بھی ایک راز ہے، وہ بھی انڈیفرنٹ ہے نا، مطلب انہوں نے خیبر پختونخوا میں بھی ایک محتاط ہند میں جلسہ تو آپ کیا۔ کو فوکس ہی نہیں نظر آیا، آپ نے آ کے لوگوں سے ملاقاتیں منصرہ کی اور اتحاد بنانے کی طرف تو آپ گئے، لیکن آپ نے جلسہ نہیں کیا۔ صحیح، بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ کراچی کے انتخابی منظرنامہ، اس میں کچھ انٹرسٹنگ معاملات، اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ الیکشن ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے ABN نیوز میں، اور گفتگو ہو رہی ہے کراچی کے حوالے سے، سندھ کے حوالے سے، اور یہاں پر انتخابی نتائج کیا کچھ ہمارے لیے سرپرائز لا سکتے ہیں، لا بھی سکتے ہیں یا نہیں لا سکتے۔ وہی جو بات ہو رہی ہے وہی پوری ہوگی یا پھر کچھ مختلف ہوگا۔ فاروق عادل صاحب، ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کیمپینز کی جب بات کرتے ہیں تو ہم نے مختلف سیاسی جماعتوں کی جو کیمپینز ہیں ان کو دیکھا۔ بلاول نے تو اپنا فوکس رکھ لیا پنجاب کے اوپر، خیبر پختونخوا پہ، ٹارگٹ کیا باقاعدہ مسلم لیگ نواز کو۔ سافٹ ہو گئے وہ PTI کے لیے، غالباً ان کے ووٹرز کو اٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ایک اسٹریٹجی نظر آتی ہے۔ میاں صاحب جو ہیں وہ بلوچستان تو گئے خود، شہباز شریف صاحب بھی گئے، کراچی گئے، سندھ گئے، ایک وفد وہاں سے بھی گیا۔ میاں صاحب نے خود اپنا فوکس جو ہے وہ سندھ کی طرف بالکل نہیں رکھا۔ شاید کہیں نہ کہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ زرداری صاحب یہ آپ کا، یہاں پر ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے، چاہے جتنی مرضی بیان بازی ہو جائے، یا پھر کوئی اور وجوہات ہیں۔ ایگزیکٹلی ریزن آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے۔ اور پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، آپ کی جتنی کامپرس جماعتیں ہیں پاکستان کی، KP میں بھی، بلوچستان میں بھی، سندھ میں بھی، ان کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ میں گزشتہ 20-25 برس سے ہے پاکستان مسلم لیگ نون۔ اور اس کی بنیادی سبب یہ ہے، اس کو آپ یوں سمجھیں کہ ایک کوئی ایسا آپ کے سامنے معاہدہ تو نہیں ہے، لیکن جیسے میثاق جمہوریت کا ایک ایگریمنٹ ہے، بالکل اسی طرح کا ایک ایگریمنٹ ان سارے لوگوں کے ساتھ ہے میاں صاحب کا۔ اور وہ صرف اس لیے ہے کہ جب موقع ملے ان سب لوگوں کے تعاون سے آپ آئینی اصلاحات لے کے آئیں۔ صحیح۔ اور آئندہ جب بھی کوئی آئینی اصلاحات ہوں گی، مسلم لیگ کے ساتھ اتحاد میں پیپلز پارٹی ہو یا نہیں ہو، آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ دونوں جماعتیں ان آئینی اصلاحات جیسے 62-63 کی بات ابھی ہوئی ہے، اسی طرح کی جتنی بھی یا ججوں کے تقرر کا معاملہ ہوگا اور اس طرح کے اور معاملات ہوں گے، اس میں یہ سارے اکٹھے ہوں گے اور یہ ایک دوسرے کو اس طرح سے مارجن دیتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا پنجاب میں جانا کیوں ضروری تھا؟ پیپلز پارٹی کا پنجاب میں جانا اس لیے ضروری تھا کہ وہ جو ووٹر ہے جو مسلم لیگ نون کا مخالف ہے اور وہ ہجرت کر گیا تھا PTI کی طرف، اس کو اٹیک کیا جا سکے۔ انڈرسٹینڈنگ سے ہو رہا ہے جو نواز شریف صاحب پہ تنقید کے لشکر برسا رہے ہیں مسلم لیگ، مجھے نہیں پتا جو آپ سوال کر رہے ہیں، مجھے یہ پتا ہے کہ پاکستان کی وہ جماعتیں جو جمہوریت کی بات کر رہی ہیں اس وقت، یعنی خاص طور پہ جو بڑی
میچور جماعتیں ہیں, یہ ساری جماعتیں ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم نے کسی ایسے ایلیمنٹ کو گنجائش نہیں دینی جو اپنی حماقت سے بعد میں مسائل پیدا کر دے. لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس وقت اپوزیشن لیڈر کی سلاٹ کے لیے کام کر رہی ہے, اور یہ سارا جو آپ کو جھگڑا نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے. کراچی کی طرف آتے ہیں ذرا. کراچی کی کراچی کیوں چھوڑا؟ اور 242 سے کراچی کی طرف 242 سے کہ وہاں بھی چھوڑ اچھا کے میری اب اچھا دو جی نا, شہباز شریف صاحب نے چلو چھوڑا, یہ انڈرسٹینڈنگ ہم کسی حد تک کہہ رہے ہیں. اور understanding اس میں کوئی حماقت ہے میں آپ کو بتانا چاہتا اچھا ہوں. بلاول بھٹو صاحب بھی الیکشن لڑتے تھے, پیپلز پارٹی کوئی بڑا لیڈر وہاں پہ نہیں اتار رہی, ٹھیک ہے, یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. پھر تیسرا ایک فیکٹر جو پچھلے الیکشن میں ہم نے دیکھا تھا, جو مذہبی ایلیمنٹ جو ہے کہ جماعت اسلامی کسی زمانے میں تھی, لیکن جو باقی ایلیمنٹ آئے ہیں وہ ان کا سٹیٹ آف مائنڈ بڑا ڈیفرنٹ ہے. رائے حق ہے, رائے حق ہے, یہ دو چیزیں کہ ایک یہ بڑی جماعتیں جو اپنے بڑے لیڈر نہیں اتار سکی کراچی کے اندر, اور جو مذہبی ایلیمنٹ تھا کہیں وہ تعصب یا فرقہ واریت والے جو ہیں وہ بھی تھے, وہ ابھر کے جو آئے تھے, یہ کراچی کو کتنا ڈسٹرب کر رہے ہیں اس کے پولیٹیکل کلچر کو. یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ بلاول لیاری سے کیوں نہیں آئے اور اس کی وجوہات کیا رہی. شاید اس کا ایک سبب یہ رہا ہو کہ پچھلے الیکشن میں وہاں سے وہ ہار گئے تھے, ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے. لیکن شہباز شریف وہاں سے کیوں پلٹے؟ اب میری وہاں دوستیاں ہیں, لوگوں سے جان پہچان ہے اچھی, آپ جانتے ہیں, لیکن سچ یہ ہے کہ مسلم لیگ کی لوکل لیڈرشپ جو تھی کراچی کی, ان کی حماقت کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے. وہ آؤٹ آف پرپورشن قومی اسمبلی کی نشستیں مانگ رہے تھے ایم کیو ایم سے 7-8. اس میں کچھ یہ تھا کہ یہ فلاں کا دوست ہے لہٰذا اس کو بھی ایڈجسٹ کریں, یہ فلاں کا دوست یا رشتہ دار ہے اس کو بھی ایڈجسٹ کریں, بہتر ہے کہ ہم ان لوگوں کے نام نہ لیں. لہٰذا یہ 7-8 جب آپ نشستیں مانگیں گے, پر جب آپ نے ایک بھی نہ جیتی ہو تو پچھلے الیکشن میں تو پھر آپ نے یہی ہونا چاہیے تھا, اور اس وجہ سے شہباز شریف صاحب بدمزہ ہو کے واپس گئے ہیں. ورنہ وہ سیٹ جس سیٹ پہ یہ الیکشن لڑتے, یہ شہباز شریف انہی کی ہمیشہ وہاں سے جیتتے رہے ہیں, اعجاز شفیق, تو یہاں سے اب بھی وہ جیت سکتے ہیں. وہاں بنگالیوں میں بہت زیادہ کام کیا ہے, پشتون میں ان لوگوں کا بہت کام ہے, پنجابی بہت زیادہ ہے, اس طرح سے ان کا, اور سندھی ذرا کم ہے, تو اس طرح سے ان کا وہاں بڑا سٹرانگ وہ ہے. ایک اور ہم پہلے اس میں بات کر رہے تھے, ایک اجازت دیں, یہ بڑی آپ کی یہ جو آپ نے سوال کیا تھا, نہیں ایک اور بات ہے کہ یہ جو حلقوں میں تناسب کیوں نہیں ایسا, دیکھیں اس کے پیچھے بڑی غیر معمولی بات ہے, اور دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی چونکہ سندھی سینٹرک ہے, تو اس وجہ سے وہ اس طرح کے ان بیلنس ہو جاتا ہے, شہری حلقوں کو محروم رکھتے ہیں اس معاملے کی وجہ سے. مثال کے طور پہ ایک ٹاؤن کمیٹی ہے وہ 10 لاکھ کی ہے, دوسری 3 لاکھ 4 لاکھ کی ہے, تو جب پیسے ایلوکیٹ ہوں گے تو دونوں کو برابر ہوں گے. تو شہری آپ کو دیکھیں گے کہ وہ اس کی آبادی زیادہ ہے, پیسے کم ایلوکیٹ ہوئے, ایک معاملہ اس کا یہ ہے. لیکن اس وقت اس الیکشن میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ شہری آبادی اور دیہی آبادی میں فرق بہت بڑھ گیا ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ شہری آبادی بڑھ گئی ہے دیہی آبادی سے. تو اب اگر آپ یہ حلقوں میں یہ ان بیلنس نہ ہو تو صوبائی اسمبلی کی جو سیٹیں ہیں وہ شہری حلقوں کی بڑھ جاتی ہیں, اور شہری حلقوں کی صوبائی اسمبلی کی سیٹیں بڑھ جائیں تو پھر سندھی وزیر اعلیٰ لانا جو پیپلز پارٹی کا بڑا پرابلم ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ اس کی وجہ ہے. میں یہ اس لیے ضد کر کے بات کر دی کہ ممکن ہے آپ کے سوالات کی وجہ نہیں میں اس طرف لانا تھا, یہ بات بڑی اہم چیز ہے کہ آپ کے ایک جگہ پہ 4 لاکھ پہ, ایک جگہ پہ 5.25 لاکھ پہ, ایک جگہ پہ آپ کا جو ہے کہ 2.5 لاکھ پہ. ایک تو وہ روایت ہے نا پیپلز پارٹی کی کہ آپ نے شہری حلقوں کی اس طرح سے وہ کرتے ہیں, اسی وجہ سے یہ تقسیم گہری ہوتی چلی جا رہی ہے اور تعصبات بڑھ رہے ہیں, اور یہ تقسیم آپ کے سوشل فیبرک کے اندر تک پہنچ رہی ہے, تباہ ہو گیا نا. سندھ میں جو خرابی ہے اس کا سبب یہ ہے. اور اب جو تازہ معاملہ پیدا ہوا, میں نے عرض کیا کہ شہری آبادی بڑھ چکی ہے دیہی آبادی سے, صوبائی اسمبلی کی سیٹیں اتنی ہو جاتی کہ وزیر اعلیٰ لانا مشکل ہو جاتا, تو یہ اس کا. اچھا ڈاکٹر صاحب, وہ جو مذہبی ایلیمنٹ کا جو اس الیکشن میں ہوگا, جو اب لندن بھی الگ ہو گیا, پاکستان بھی الگ ہو گیا, جو پچھلے الیکشن میں سارے نمبر 2 پہ لندن کے جو امیدوار آ گئے ہیں ایم کیو ایم لندن کے, اس کا امپیکٹ کیا ہوگا, اس کو ڈسکس کرنا چاہیے. دیکھیے اب تک جتنے بھی الیکشن ہوتے آئے ہیں لندن سے اپیل آتی تھی کہ یہ سارے ہمارے غدار ہیں, ان کو آپ نے ووٹ نہیں دینا, تو آپ کے ہاں وہاں شرح جو ہے پولنگ کی وہ کم ہو جاتی تھی. پچھلے بلدیاتی الیکشن میں بھی کم ہوئی ہے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر امیدوار آ گئے ہیں تو کچھ شرح
بڑھ جائے، لیکن اس کا نقصان سب سے زیادہ ایم کیو ایم پاکستان کو ہوگا. دوسرے نمبر پہ تھوڑا سا نقصان جماعت کو ہو سکتا ہے کہ جماعت کے تو اپنے طے شدہ ووٹر ہیں نا، تو وہ ان سے ریشو بڑھ سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر ایم کیو ایم دونوں ٹکرا جاتی ہیں تو اس کے نتیجے میں سب سے زیادہ جو فائدہ مل سکتا ہے وہ پیپلز پارٹی کو ملے گا. اور پیپلز پارٹی یہ جو آبادی کا اس طرف انفلکس بھی ہوا ہے شہر کی طرف سندھی بولنے والوں کا، اس وجہ سے بھی جو ہے ان کے کچھ آپ کو کراچی میں فٹ سٹیپ پیپلز پارٹی کا آپ کو بڑھا ہوا نظر آیا بلدیاتی الیکشن میں. یہ اس الیکشن میں اور بڑھ جائے گا یہ، اور پیپلز پارٹی فیئرلی زیادہ نشستیں لے جائے گی. ابھی جماعت اسلامی کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ وہ کیا لے گئی. جماعت اسلامی کے اپنے حلقوں میں 7-8 نشستوں قومی اسمبلی کی نشستوں کی وہ بات کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہ ذرا مشکل ہے. ایسا نہیں، میرا خیال 2 بہت فیئرلی 1 یا 2 زیادہ سے زیادہ 3 اس میں 9 ٹاؤن ان کے پاس ہے، 13 پیپلز پارٹی 9 ان کے پاس ہے. اچھا قومی اسمبلی کا آپ کو پتا ہے کہ بالکل اور سائنس ہوتی ہے نا، وہ ممکن ہے. اچھا ایک بات اور، ابھی خرم شیر زمان سے بات ہو رہی تھی اور آپ نے الیکشن ڈے کی اسٹریٹجی کی بات کی تھی. الیکشن ڈے کی اسٹریٹجی کے لیے آپ کو ایک حلقے میں 7 سے 8 ہزار کارکن چاہیے ہوتے ہیں جو مینج کر سکیں الیکشن کو. 36 گھنٹے کی ڈیوٹی. اتنے لوگ اگر پی ٹی آئی نکال پائی تو پھر تو آپ سمجھیں کہ پی ٹی آئی نے پورے پاکستان کو فتح کر لیا. لیکن جو حالات ہمیں بتا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کا ایمان کمزور تھا اور کچھ لوگ اب پورے ایمان کے ساتھ کھڑے ہیں. دراصل اس جماعت میں ایمان کی جو مضبوطی کا معاملہ ہے بڑا ٹرکی ہے. اور آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ اسی روڈ پہ 7th ایونیو کے اوپر جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو اس وقت یہاں سے لڑ ہی رہے ہیں نا، فاختہ کا نشان ہو بے شک بلے کا نشان نہ ہو، جو انتخاب کا ڈے ہے، پولنگ ڈے ہے، آپ کو یہاں پر پیپلز پارٹی کا کیمپ بھی نظر آئے گا، سبت حیدر کا، آپ کو مصطفیٰ نواز کھوکھر کا بھی نظر آئے گا، آپ کو جناب طارق فضل چودھری کا بھی نظر آئے گا. نہیں نظر آ رہا آپ کو پی ٹی آئی کے بیکٹ کینڈیڈیٹ جناب پھڑ کے لے جائیں گے. نہیں یہ نہیں بات. دیکھیں ایک اور بات ہے، آپ ان کا کیمپ نہیں نظر آ رہا ہے. میرا خیال ہے وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ لوگ ہمارے لوگ خود ہی نکل کے آ جائیں گے، گاڑیاں بھی ان کے پاس، ہمیں نہ لانا پڑے گا نہ کچھ کرنا. ایسا اصل بات یہ ہے کہ آپ نے ایک کلپ دیکھا ہوگا ایک نوجوان کا، شاید سیال کوٹ کا نوجوان تھا، کوئی 16 17 18 سال کا. اس نے کہا کہ پولیس اگر ہمیں مارے گی تو ہم انقلاب کیسے لائیں گے. وہ لاہور کا تھا، مال روڈ، لاہور کا مال روڈ لاہور. تو اب اس طرح کے انقلابی ہیں. نہیں ویسے پچھلے 1 سال تو کافی کوٹ کھا لیا انہوں نے، اور تھوڑے بہت جماعت اسلامی تو برابر تو نہیں آئے لیکن تھوڑے بہت آگے. اچھا اس سیگمنٹ کا وقت کم ہے، مرزا وہاب صاحب نے نیکسٹ سیگمنٹ میں ہونا ہے. وہ سوال اب پھر میں تشنگی رہ جائے گی، آپ نے روک دیا. پوسٹ الیکشن سینیریو کر لیں میاں صاحب 172 کمفرٹیبل. کوشچن میرا یہ ہے کہ میاں صاحب کی ایک ماضی ہے جس میں ان کے اختلافات ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. میاں صاحب کو ایک پاورفل حکومت چاہیے، تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں لولی لنگڑی حکومت نہیں لوں گا، محتاجی والی بیساکھیوں والی نہیں. وہ جو بیساکھیاں اگر لگانی ہیں تو وہ 2/3 کے لیے لگا دیں بے شک، لیکن یہ 172 166 کا حصہ نہیں عبور ہوتا تو بڑا 168 کا نہیں عبور ہوتا تو مشکل ہے. معاملہ یہ ہے کہ ان کے بھائی کے وقت کے دوران SIFC بن چکی ہے. خارجہ دفاع پہلے ہی سویلین کے کنٹرول میں نہیں تھا، اب مائننگ، ایجوکیشن. میاں صاحب کو کنسیڈرنگ کہ میاں صاحب کا جو مزاج ہے ہاں زراعت، مائننگ، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، انویسٹمنٹ، یہ سارے معاملات اگر سوال آ گیا آپ کا. میاں صاحب شمالی علاقہ بھی دے دیں ٹورزم. میاں صاحب جو ہے، میاں صاحب اس نئی سیاسی حقیقت، نئی گراؤنڈ ریالٹی کے when you are Prime Minister of Pakistan at max you are member. ہمارے 2 سینئر لیڈر، ایک بے نظیر بھٹو شہید اور ایک نواز شریف، ان کی 2 باتیں یاد کریں. بے نظیر کہا کرتی تھی نیو سوشل کانٹریکٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں پاکستان میں، اور نواز شریف کہا کرتے تھے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کر کے آپ نئے حقائق کو سمجھیں اور اس کے مطابق طے کر لیں. اب بے نظیر کا سوشل کانٹریکٹ ہو یا ان کا کمیشن، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر ان کے فیصلے ہوتے اور پوری قوم کے اعتماد کے ساتھ ہم آگے بڑھتے. لیکن اس وقت جو ابھی اطلاعات سامنے ہیں اور باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ ایک نیو ایگریمنٹ یا نیو سوشل کانٹریکٹ ہماری ریاست میں ہو چکا ہے. یہ جن تبدیلیوں کی آپ بات کر رہے ہیں جیسے SIFC یا کچھ اور بھی، 2-3 وجوہات سے ایسا ہوا ہے.
اب ہم ریئلائز کر چکے ہیں، ہم سے مراد ہم سب، اس میں وہ سارے شامل ہیں جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، جن کی طرف آپ اشارہ نہیں کر رہے. ہم یہ ریئلائز کر چکے ہیں کہ ہم نے گزشتہ 75 برس میں اپنی ریاست کی بنیادوں پر بہت کلہاڑے چلا دیے، اور اب نہ ہم کوئی مزید کلہاڑا چلا سکتے ہیں اور نہ پرانے کلہاڑوں کے ساتھ ہم زندہ رہ سکتے ہیں. نہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ آپ یار ریئلائزیشن مجھے ہوتی ہے تو بریک کی پچھلے طرف 3-4 مہینوں میں ایک یہ سے دیکھنا جانا ہوتا ہے، ہے. لیٹ ہم کمپلیٹ، مجھے بریک کی طرف جانا ہے کیونکہ پھر تو ہم ایک نیو سوشل کانٹریکٹ میں جا چکے ہیں، اس کے تحت یہ سارے فیصلے ہوئے ہیں. اور جو پچھلے 3-4 مہینوں کی یہ بات کر رہے ہیں، وہ پچھلے 3-4 مہینے ان بارودی سرنگوں کی صفائی جنہوں نے سسٹم کو تباہ کیا، اس وجہ سے آپ کو ان کا انفلوئنس زیادہ نظر آ رہا ہے. لیکن نئی حکومت بننے کے بعد، اس کو مضبوط کرنے کے بعد، آپ ان کو بتدریج پیچھے ہٹتے دیکھیں گے. بہرحال یہ ایک اچھی امید تو ہو سکتی ہے کہ یہ سب کچھ ہنسی خوشی چلے گا. پاکستان کی سیاسی تاریخ بتاتی ہے کہ ہم نے جو تجربات کیے ہیں، قومیں ایسے نہیں کرتی حکومتوں میں. اور سوشل کانٹریکٹ کی بات کریں، کانٹریکٹ ہے آئین پاکستان جو پاکستان کے ہر شہری کے ساتھ ہے. ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کو ایوالو کرنے کے لیے کیا جو آئین ہے، جو آپ کا ریاست کا کانٹریکٹ ہے ہر شہری کے ساتھ، اس کو پس پشت ڈال کر یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے؟ یہ وہ چبھتے ہوئے سوالات ہیں، ہر شخص کے ذہن میں ہوں گے. بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. مرزا وہاب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، میئر کراچی، اور سندھ اور کراچی کی پالیٹکس کے اوپر ان کی رائے لیں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. الیکشن ٹرانسمیشن جاری ہے. کراچی، حیدرآباد، سندھ، کیا ہوگا انتخابی منظر نامہ؟ ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور میئر کراچی مرزا وہاب صاحب نے. مرزا وہاب صاحب السلام علیکم. مجھے یہ بتائیے گا کہ الیکشن کیمپین تو چل رہی تھی، ہم سب کے الیکشن کیمپینز دیکھ رہے تھے، لیکن پھر ایک بارش ہوئی، آپ بھی پوری رات کھڑے رہے اور پانی بھی کھڑا رہا کراچی میں. آپ کو ظاہر ہے کہ کم وقت ہوا ہے، تو میں آپ سے کہوں کہ یہ آپ نے کیا کیا تو یہ زیادتی ہوگی. بہت سارے لوگ ہیں، بہت اتوار گزرے ہیں، لیکن اس وقت جو پالیٹکس ہے وہ اس میں ایک تبدیلی آئی ہے. اس وقت تمام تر جو الیکشن کیمپینز کا رخ ہے پیپلز پارٹی کے خلاف، وہ اس بنیاد پہ ہو گیا ہے کہ پانی کیوں کھڑا رہا کراچی کی سڑکوں پر. ایم کیو ایم نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ میئر والا نظام ہی ناکارہ ہے، ہم اس کو تبدیل کر دیں گے. اور شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ اب تو میں موازنے کے لیے آنا چاہتا ہوں کراچی، موازنہ بھی ہو جائے، مناظرہ بھی ہو جائے. واٹس یور ٹیک؟ اب میں شہباز صاحب کو بالکل ویلکم کروں گا کہ آ جائیں، موازنہ کر لیں، مناظرہ کر لیں، اینڈ ہم ان کو بتا دیں گے کہ ان کی کیا پرفارمنس ہے، ہماری کیا پرفارمنس ہے، اور وفاق میں رہتے ہوئے انہوں نے صوبے کے ساتھ یا شہر کی خدمت کے لیے کیا کام کیا. جو تنقید کر رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب، ان کے دور میں 2007 میں بارش ہوئی تھی اور کراچی ایک ہفتے کے لیے بند ہو گیا تھا اور تقریباً 200 سے اوپر جانے گئی تھیں. آپ چاہیں گے تو اخبارات کی کلپنگ بھی میں آپ کو دے دوں گا. تو دیکھیں، الزام لگانا تو سب سے آسان کام ہوتا ہے، اور بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ملک میں لوگ الزام لگانے میں اتنی جلدی کرتے ہیں کہ چیزوں کو ویریفائی کرنا بھول جاتے ہیں. آپ نے بھی جو بھی بات کہی کہ جی پانی کھڑا رہا، میں بڑے احترام کے ساتھ اس بات سے اختلاف کروں گا. پانی آیا، لیکن پانی کو نکال دیا گیا اور بروقت طریقے سے پانی کو نکالا گیا. اگر آدھے گھنٹے کے سپیل میں، آدھے گھنٹے میں تقریباً کوئی 75 ملی میٹر بارش ہو تو نیچرلی اس کا ایک سپل اوور ایفیکٹ آتا ہے. وہ سپل اوور ایفیکٹ آیا، لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ اس سپل اوور ایفیکٹ کو ٹیکل کرنے کے لیے، اس کو ہینڈل کرنے کے لیے جو کراچی کی انتظامیہ تھی، چاہے وہ ایک آپ کا لیبر کا سینیٹری ورکر سے لے کے آپ کا میئر کراچی ہو، وہ سڑک پر موجود نظر آئے، مسائل کو حل کیا. اور آپ کے سامنے ہے کہ کئی دن تک کراچی بند نہیں رہا، کئی ہفتوں تک کراچی بند نہیں رہا، کچھ گھنٹوں کے لیے تاخیر ہوئی، پریشانی ہوئی، لیکن اس کو ایڈریس کیا گیا. اسی انتظامیہ نے جو کہ وسیم اختر کے ایم کیو ایم کے دور میں کوئی کام نہیں کر پاتی. صحیح. اچھا مرزا وہاب صاحب، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پانی آیا اور نکال دیا گیا، آپ ابھی آئے ہیں، پیپلز پارٹی بڑے عرصے سے سندھ پہ حکمران ہے، کراچی آپ کے کنٹرول میں اس طریقے سے اگرچہ نہیں رہا. اب آپ کے آنے کے بعد اور کتنا وقت درکار ہوگا کہ پانی آئے، نکالنا نہ پڑے، خود بخود چلا جائے، بلکہ آئے ہی نہ، نظر ہی نہ آئے؟ میرے بھائی 1981 سے میاں نواز شریف لاہور کے اوپر حکومت کر رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں بارش ہوئی تھی، لاہور کے اندر پانی نہیں کھڑا ہوا تھا انڈر پاسز کے اندر. بالکل. دیکھیں، یہ تھوڑا سا ہمیں فیکچولی کریکٹ ہو کے بات کرنی چاہیے.
1981 में मैं पैदा नहीं हुआ था जब नवाज शरीफ साहब फाइनेंस मिनिस्टर बने थे पंजाब के, ऑल पावरफुल। वो पंजाब जिसका मैं कहता हूँ वफाक का सारा बजट जो है शरीफ बरादरान ने लाहौर पे लगा दिया, उसके बावजूद आपने हाल देखा। आप अभी दुबई की आपने वो वीडियो देख ली, न्यूयॉर्क की आप देख लें, पेरिस की देख लें, देखिए क्लाइमेट चेंज इज द रियलिटी। इसको आप किसी तनकीद के ज़िम्मे में अगर देखेंगे तो एज ए नेशन आई फील वी विल नेवर बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि क्या हुकूमत बैठी रहती है या हुकूमत रिस्पॉन्ड करती है। अगर इंतजामिया रिस्पॉन्ड कर रही है, काम कर रही है, काम करते हुए नजर आ रही है, दैट इज रेलेवेंट। और मैंने कहीं दफ्तर में बैठ के काम नहीं किया, किसी बंद कमरे में बैठकर काम नहीं किया, मैं ग्राउंड पर नजर आया। तनकीद जरूर होती है, लेकिन तनकीद का सामना करना भी हम सियासी लीडरान का काम होता है। आई एम कॉन्फिडेंट इंशाल्लाह कि आइंदा आने वाले वक्तों में कराची की जो ग्राउंड रियलिटीज है वो मजीद बेहतर होंगी, और इंशाल्लाह वो नाकिदीन माने ना माने, कराची वाले जरूर मानेंगे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद थे और कराची में जो कुछ हुआ उसके हवाले से बता रहे थे कि किस तरीके से वो अपना तमाम तरह एफर्ट करते रहे। फारूक साहब से भी बल्कि कराची से मुताल्लिक की, फारूक साहब ये मुर्तज़ा वहाब साहब भी कहते हैं कि हाफिज नईम साहब के लिए कराची अलग है, मुस्तफ़ा कमाल साहब के लिए अलग है, उनके लिए कराची अलग है। सो कराची को, और आपको वो भी याद हो गया जो 2020 के अगस्त में जो बारिशें हुई थी, जो 20 अफराद जहाँ बहक हुए थे, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा था। उसके बाद एक 1100 अरब रुपए का पैकेज का ऐलान हुआ था और बड़े आवाम को दिलासे दिए गए थे। उसके बावजूद भी 2024 में हम वही नहीं गया था वहाँ, वो जो नहीं गया था, और जो 2024 में अगेन वही सिचुएशन। अच्छा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं मेयर साहब को कोई कन्फ्रंट करने की, लेकिन मैं आपको पाकिस्तान के एक बहुत बड़े अफसाना निगार और नावल निगार हैं इंतज़ार हुसैन, आप सब ने पढ़ रखा होगा। उनका एक नावल है आगे समंदर है। ये जो कराची में, अब तो पीछे भी समंदर नजर आता है। ये जो 30-40 बरस कराची में 30-40 बरस टेररिज्म के गुजरे हैं, उस पे है। उस पे एक बड़ा शानदार डायलॉग है। वो कहते हैं कराची सत खस्मी शहर है जिससे हकूक तो सारे तलब करते हैं, उसका हक देने वाला कोई नहीं, वो पीपल्स पार्टी हो, वो MQM हो या कोई और हो। अब आखिर में PTI भी उसमें शामिल हो गई। इन सब लोगों ने हकूक लिए कराची से, अपना हक मांगा, कराची को हक दे दिया। आप कराची में जाएं, मेरे एक कज़न फौत हो गए, वो ऐसे पहली बार कराची आए तो एयरपोर्ट में जब अंदर दाखिल होते होते उन्होंने कहा यार इस शहर पे आसेब का साया। मैंने कहा कैसे? इसलिए कि अब दीवारें गिर रही हैं, छतें गंदी हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, फुटपाथ आप चलते चलते अचानक गड़ा आ जाता है और नीचे गिर जाते हैं। असल बात यह है कि इन सारी जमातों ने जिन्होंने कराची पे इक़्तिदार किया है, इक़्तिदार के मज़े लूटे हैं और दौलत भी कमाई है, तो अचानक गड़े में गिर जाती है। जी बिल्कुल। तो इन सब लोगों ने कराची का हक अदा नहीं किया और पीपल्स पार्टी ने ख़ास तौर पे नहीं किया। ये जो आप बल्दियाती इंतखाब की निज़ाम की बात कर रहे हैं कि उन्होंने कहा आप निज़ाम तब्दील करेंगे, निज़ाम तब्दील करने की ज़रूरत इसलिए पेश आ रही है कि दरअसल कराची का मेयर और कराची का बल्दियाती पूरा सिस्टम उस सूबाई हुकूमत के ताबे है, उसके पास कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, तो वो अपने तौर पे वो तरक्याती काम कर नहीं जो सकता। NFC होता था ना, उसके बाद एक PFC जो वो हुआ ही नहीं, सारे सूबे भूल गए, वो किया ही नहीं किसी ने, लिहाजा ये मसाइल पैदा हुए। मैं कराची और ये सारी पॉलिटिक्स के साथ जो आपने बड़ी ऑप्टिमिस्टिक नंबर्स की तरफ आ जाएं क्योंकि वक्त अब कम रह गया, तो हमें ज़रा प्रेडिक्शन जो है वो भी लेने दें। आपकी असेसमेंट, आपकी फाइनल प्रेडिक्शन 22 सीटें कराची की, क्या लाइकली लगता है? सिंध में वज़ारत आला तो आपको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी के देखिए कराची में तकसीम हो जाएगा। आप 6-7 आपको पीपल्स पार्टी में जाती हुई नज़र आएंगी, कमोबेश इतनी MQM को मिल जाएंगी और बाकी लोगों में तकसीम हो जाएंगी। एक जिस जमात को आपने 2 जमातों की नुमाइंदगी नहीं दी, मुस्लिम लीग को नहीं दी और जमात इस्लामी को नहीं दी, एक 2 नशिस्तें ये भी ले, वो कोशिश कर रहे, हमारी बात भी हुई थी, लेकिन आज़ाद जो होंगे चाहे वो कहीं भी जाए, आज़ाद भी इक्का दुक्का होंगे, आज़ाद भी इक्का दुक्का होंगे, लेकिन वो आज़ाद जिसको कह रहे हैं कि इंटैक्ट है PTI और पार्लियामेंट के अंदर वो ग्रुप बनाएगी, ये मुमकिन नहीं होगा। अच्छा, वो नहीं होगा। दैट वुड बी इंटरेस्टिंग टू वॉच। प्रोग्राम का ट्रांसमिशन का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया। डॉक्टर फारूक आदिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। दीगर जो ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 3 आवर्स जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया, उन सब का बहुत शुक्रिया। अब हम उस हैपनिंग फेज़ में दाखिल हो रहे हैं कि कल जिस वक्त हम ट्रांसमिशन का आगाज़ करेंगे तो पाकिस्तान में काउंट डाउन
پولنگ کا شروع ہو چکا ہوگا. پورے پاکستان میں بیلٹ پیپرز کی ترسیل کا عمل شروع ہو چکا ہے, چھپائی کا کام مکمل ہو گیا ہے. سیکیورٹی صورتحال کے اوپر نظر رکھنی ہوگی, ہمارے نمائندے ہر جگہ پر موجود ہوں گے, کس قسم کا منظرنامہ ڈیولپ ہو رہا ہے, کیا صورتحال تبدیل ہو رہی ہے, اس کے حوالے سے بھی بات چیت ہوگی. اور یہ وہ وقت ہے جب آپ نے بیٹھ کر ٹھنڈے دل سے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کسی دل فریب پرکشش انتخابی نعرے کے اوپر ووٹ دینا ہے, کسی ایسے بیانیے پر جو وقت کے ساتھ تبدیل ہو جاتا ہے اس کے اوپر ووٹ دینا ہے, یا پھر اپنے بچوں کے مستقبل کو اور اپنے مستقبل کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اپنی حکومت کا انتظام و انصرام کس کے ہاتھوں میں دینا چاہتے ہیں. یہ بہت اہم ہے, یہ وہ فیصلہ ہے جس کو کرنے کے لیے آپ کو کم از کم نکلنا ضرور چاہیے, اپنا حق رائے دہی استعمال کریں. جس بھی سیاسی جماعت کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے علاقے کے لیے, آپ کے مسائل کے لیے بہتر ہے, اس کے حق میں ووٹ دیں. اگر ووٹ نہیں دیں گے تو کل کو آپ شاید یہ کہنے کے مجاز نہیں ہوں گے کہ ہمارے ووٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے ووٹ سے, ووٹ کی سوچ. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.